گزشتہ چند دنوں سے بابل شہر اور اس کے گرد و نواح میں میلے کا سماں ہے۔ لوگ دور دور سے آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تجارتی قافلے دھڑا دھڑ پہنچ رہے ہیں۔ لوگوں کے ہجوم لگے ہیں۔ فنکار اپنے فنون کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شراب، شباب اور کباب کا استعمال سرعام ہے۔ بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ بادشاہ کے حضور بیش قیمت تحائف پیش کیے جا رہے ہیں اور بتوں کے سامنے انواع و اقسام کے نذرانے۔ ہر آدمی ان بے جان مورتیوں کے سامنے کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز رکھ کر جا رہا ہے کہ ان بھگوانوں کے چرنوں میں پڑی رہنے سے چیزیں بابرکت ہو جائیں گی۔ کچھ تو ان کے بھگوان کھا لیں گے اور باقی وہ خود۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ کر بہت کڑ رہے ہیں۔ دل میں جذبات کا تلاطم برپا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتے۔ انہیں اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے۔ چنانچہ حکم آ پہنچتا ہے اور وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج میلے کا آخری اور اہم دن ہے۔ سب لوگ منہ اندھیرے شہر سے باہر کی طرف منہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں۔ افراتفری کا عالم ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، کیا مرد اور کیا عورتیں، سب کھلے میدان میں جمع ہو رہے ہیں کیونکہ آج ان کی عید کا دن ہے۔ سب نے نئے لباس پہن رکھے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام صنم کدے کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں۔ ادھر سے ان کا باپ کچھ دوسرے سرداروں سمیت آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، یہ مورتیں جن کی پرستش پر تم لوگ جمع بیٹھے ہو یہ کیا چیز ہیں؟ یعنی یہ کس کام کی ہیں؟ تم کن چیزوں کو پوج رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر تم ان جھوٹے خداؤں کے پیچھے لگتے ہو؟ تم تو اللہ کے سوا بس بتوں کو پوجتے ہو اور خود ہی ان کو تراش کر بنا لیتے ہو۔ جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہیں روزی دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تمہیں مانگنا ہے تو اللہ سے روزی مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو کیونکہ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ بتاؤ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے اور ہم اپنے بزرگوں کی روایت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال آ گیا۔ آپ فرمانے لگے، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ اگر تم جان جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا تو یہ بات ہم سے سچ مچ کہتا ہے یا دل لگی کرتا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ شاید انہیں میرا آواز اثر کرنے لگا ہے، اپنی آواز ذرا نرم کر کے کہنے لگی، تمہارا معبود و الہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہی تمہارا ایک معبود ہے۔ تمہارے ہر فعل کا اس نے حساب لینا ہے، مگر جو دل شرک سے بھرپور اور اوپر سے مہر بند ہوں ان میں اللہ کی توحید اور اس کا پاکیزہ کلام کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ مجمع کافی بڑا ہو چکا تھا۔ بعض لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق معلوم تھا کہ وہ طارق بن ناحور کے بیٹے ہیں، اور بعض کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ نوجوان کون ہے۔ سب جوان اور بوڑھے اس سے مذاق کرنے لگے۔ ایک شخص نے آوازہ کسا، لو بھائی لوگوں سنو، یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کے رب کو حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ پھر سب نے زوردار قہقہا لگایا اور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ آوازیں ذرا تھمیں تو آذر نے بلند آواز سے مجمع کو مخاطب کیا، جنتا کے لوگوں، وقت کھوٹا نہ کرو، آج عید کا دن ہے، کھاؤ پیو اور خوب عیش اڑاؤ۔ یہ تو دیوانہ ہے، اسے چھوڑو اور خوشیاں مناؤ۔ چنانچہ مجمع چھڑنے لگا اور سب لوگ میلہ گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ واقف کاروں نے واپس موڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، مگر آپ تو ان کاموں سے نفرت کرتے تھے اور قوم کے رویے سے دل میں غصہ بھی بہت تھا۔ آپ فرمانے لگے، میں شاید بیمار ہو جاؤں گا، تو وہ انہیں چھوڑ کر پیٹھ پھیر کر چل دیے۔ اپنے باپ اور قوم کے سلوک سے طبیعت مزمحل ہو چکی تھی اور قوت تو گویا جواب دے چکی تھی۔ آپ وہیں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اس قوم کو کیسے سمجھایا جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ ان کے معبودوں کا ہی ستیہ ناش کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال ضرور چلوں گا۔ آپ کی یہ بات مجمع کے آخر میں چلنے والے کچھ کمزور لوگوں نے سن لی۔ جب شہر خالی ہو گیا اور سب لوگ باہر چلے گئے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلدی سے ایک کلہاڑا لے آئے اور ان کے بت خانے میں جا گھسے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ہال ہے۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی سامنے ایک بہت بڑے بت پر نظر پڑتی ہے۔ اس کے پہلو میں ایک چھوٹی مورتی ہے۔
और इसी तरह पूरे हाल में असनाम के जोड़े जोड़े नस्ब हैं। ये कुल 72 बुत थे। हर एक के सामने अनवाओ अक़साम के खाने धरी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मजाक के तौर पर उनसे कहने लगे, तुम लोग खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? जब आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो कोई जवाब नहीं दे रहे, तो आप अलैहिस्सलाम उन पर पिल पड़े और दाहिने हाथ से उनके परखचे उड़ाने लगे। उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया, मगर उनमें से बड़े बुत का एक बाजू काटने के बाद उसके कांधे पर कुल्हाड़ा रख दिया और उसको छोड़ दिया ताकि वो लोग उनसे पूछ कुछ करें। कौम के उन झूठे खुदाओं का सत्यानाश करने के बाद दिल को सुकून मिल गया। सीधे घर गए और आराम से सो रहे। उधर दिन ढले कुछ लोग वापस लौटे और तबर्रुक हासिल करने के लिए सीधे बुत खाने गए। वहां मूर्तियों का बुरा हाल देखा। भागकर कौम के पास पहुंचे, उन्हें अपने भगवानों का पूरा हाल बताया और उनकी मदद के लिए दुहाई देने लगे। ये बात आग की तरह पूरे मजमा में फैल गई। सब लोग चीखो पुकार करते शहर की तरफ दौड़ पड़े कि कहीं उनके मुश्किल कुशा नाराज होकर उन पर कोई अजाब नाजिल न कर दें। नमरूद और उसके सरदारों को भी इत्तला मिल गई, चुनाचे वो सब भी वापस बाबुल आ गए। नमरूद ने आते ही इस वाक़े की तहकीक के लिए एक कमेटी बना दी कि फ़ौरन पता लगाओ कि ये किसका काम है, और कुछ मोतबर मुसाहिबीन को साथ लेकर मुआयने के लिए बुत खाने पहुंचा। अंदर दाखिल होते ही सब लोग मबहूत होकर रह गए। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा जुर्म कोई कर गुजरेगा। जिधर देखते हैं तबाही ही तबाही है। उनके देवताओं के आज़ाब बिखरे पड़े हैं। यूं मालूम होता था जैसे अभी अभी मैदान कारज़ार में लड़ाई बंद हुई हो। कहने लगे, हमारे देवताओं के साथ किसने ये सलूक किया है? बेशक वो तो कोई बड़ा ही जालिम आदमी है। जिन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुंह से ये सुना था कि मैं इन बुतों से ज़रूर कुछ करके रहूँगा, तो उन्होंने कहा, हमने एक नौजवान को कि जिसे इब्राहीम कहा जाता है इन बुतों का जिक्र करते हुए सुना था। तफ्तीशी टीम ने काबीना को रिपोर्ट पेश की तो सलाह मशवरे के बाद उन्होंने कहा, उस नौजवान को सबके सामने लाओ ताकि लोग उसका बयान सुनें और गवाह हो जाएं। वो लोग दौड़ते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। बुत खाने के सामने खुले मैदान में बादशाह और उसकी काबीना के लिए चबूतरा बना दिया गया और ऐलान हुआ कि सब लोग मैदान में जमा हो जाएं ताकि इस मुकदमे की कार्रवाई अवामी अदालत में की जा सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया गया और जब नमरूद अपनी मसनद पर बैठ चुका तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिवा सब लोग उसे सजदा करके उठे तो अहले मरातिब को अपनी अपनी जगह पर बैठने का हुक्म हुआ। फिर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरे मजमा के सामने शाही चबूतरे से दाएं जानिब एक ऊंची जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया। आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर बशाशत इस बात की दलील थी कि आप इस कार्रवाई से बिल्कुल खाइफ नहीं थे। नजर तसव्वुर से देखें तो मंजर कुछ यूं दिखाई देता है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊंची जगह पर खड़े हैं। सामने ताहद निगाह आदमी ही आदमी हैं। बाएं जानिब शाही तख्त पर नमरूद एक कीमती गाव तकिए से टेक लगाए मुतकब्बिराना अंदाज में बैठा है। वो खुद इस मुकदमे का हाकिम फैसला है, मगर मुबाहिसे के लिए बड़े तजर्बाकार किस्म के वकील मुकर्रर हैं। लीजिए, मुकदमा की कार्रवाई का आगाज होता है। उन्होंने पूछा, ए इब्राहीम, क्या तूने हमारे देवताओं के साथ ऐसा किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पुरएतमाद तंज़िया लहजे में जवाब देते हैं, नहीं, ये काम उनके बड़े बुत ने किया है। अगर वो बोलते हूँ तो उनसे पूछ कर देखो। और लगता है कि तुम्हारे उस बड़े भगवान को बहुत गुस्सा था कि उसके साथ साथ तुम छोटे भगवानों को भी पूछते रहे हो। चुनांचे आज उसे मौका मिला और उसने अपना काम कर दिखाया। उसके कंधे पर धरा हुआ कुल्हाड़ा उसके जुर्म की बहुत बड़ी दलील है। लोग आपस में कहने लगे, सच तो यह है कि तुम खुद ही जालिम और बेइंसाफ हो। फिर चेमगोइयाँ शुरू हो गईं। आपस में एक दूसरे को मुलामत करने लगे कि ये कैसा बेअक्लों जैसा काम करते हो। बस उन्होंने शर्मिंदा होकर सर झुका लिए, मगर जिहालत और मुशरिकाना तासुब आड़े आ गए। और उधर शैतान ने हौसला बढ़ाया तो वो कहने लगे, इब्राहीम, तू जानता है कि ये बेजान बुत बात नहीं करते, फिर हम इनसे क्या पूछें? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रिसालत वाली जलाली आवाज़ से पूछा, क्या तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों को पूछते हो जो ना अपना दिफा कर सकें, ना कुछ तुम्हारा भला कर सकते हों और ना ही बुरा? क्या तुम ऐसी चीज़ों को पूछते हो जिन्हें तुम खुद तराशते हो? अफसोस है तुम पर और उन चीज़ों पर जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो। क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? हालांकि तुम्हें और जिनको तुम खुद बनाते हो सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। ये फरमाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। चंद लम्हों के लिए मजमे पर सन्नाटा छाया रहा। फिर कुछ परोहतों ने नारा लगाया, ये गुस्ताख है, इसे कत्ल कर दो और जला डालो। इसके बाद पूरे मजमा से ये नारा बुलंद होने लगा,
ہر طرف شور مچ گیا کہ ایسے بے ادب آدمی کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، اسے ختم کر دو۔ نمرود سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر فیصلے کی تاریخ کو مؤخر کر کے بادشاہ نے مجلس برخاست کرنے کا حکم دیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے حکم سے قید کر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام 10 روز تک جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ کی کونسل نے آپ کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا۔ اس کونسل میں بادشاہ خود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، کرد قبیلے کا ایک سردار حیزن اور دوسرے چند سرکردہ لوگ شامل تھے۔ اس مقدمے کا مدعی خاص آزر تھا، جبکہ باقی افراد سلطنت کے اہم عہدیدار تھے۔ اکثر ممبران کی رائے یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سریعام قتل کر دیا جائے، مگر حیزن نے اسے زندہ جلا کر عبرت کا نشان بنانے پر زور دیا۔ حیزن اور اس کے ہم نوا کہنے لگے، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ملزم کو آگ میں جلا کر اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو۔ چنانچہ ان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلانے کا فیصلہ کیا۔ حیزن اور اس کے ساتھیوں نے اس سزا کا منصوبہ یوں دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک گہری سی عمارت بناؤ، اس میں خوب آگ جلاؤ اور پھر اس کو دیکھتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ چنانچہ اسی جگہ پر جہاں مقدمے کی پہلی سماعت ہوئی تھی، 80 ہاتھ لمبی اور 40 ہاتھ چوڑی ایک کھائی کھود کر اس کے گرد ایک فصیل تعمیر کر کے اعلان کروا دیا گیا کہ الاؤ روشن کرنے کے لیے ہر قسم کی لکڑیاں جمع کی جائیں اور اس کام میں تمام لوگ حصہ ڈالیں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف قوم میں نفرت اس قدر پھیلا دی گئی کہ آپ علیہ السلام کی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے سوا ہر شخص آپ کو لان تان کرتا نظر آتا تھا۔ پوری قوم نے مکمل 40 دن تک آرام کیے بغیر لکڑیاں جمع کرنے میں اپنی تمام طاقت صرف کر دی، حتیٰ کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ نظر مانتی کہ صحت یاب ہونے کے بعد وہ اس الاؤ کے لیے اتنے گٹھے لکڑیوں کے اپنے ہاتھ سے چن کر لائے گی اور ڈھیر پر پھینکے گی۔ اب تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ آج اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اس الاؤ میں زندہ پھینکے جانے کا دن ہے۔ گزشتہ 40 دنوں میں حیزن ملعون نے ایک منجنیق بھی تیار کروا لی ہے، جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا ہے۔ لوگ صبح ہی سے میدان میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب تو میدان کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ دنیا کی اس مصنوعی جہنم سے کچھ فاصلے پر منجنیق کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اسے چلانے کے لیے 20 ہٹے کٹے نوجوان غلام متعین ہیں، کیونکہ اسے چلانا چند افراد کے بس کی بات نہیں۔ یہ منجنیقی دستہ بالکل تیار کھڑا ہے۔ ذرا ادھر لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف بھی نظر دوڑائیے۔ ایک شخص نے جلتی ہوئی مشعل اپنے ہاتھ میں تھام رکھی ہے اور بھاگ بھاگ کر لکڑیوں کو آگ دے رہا ہے۔ یہ اس مقدمے کا مدعی خاص طارق بن ناہور ہے۔ یہ ایک ایسا کٹھن دل آدمی ہے جو اپنے ملک کے جابر حاکم، ظالم قانون اور اندھی تہذیب کی خاطر اپنے عظیم لخت جگر کو زندہ آگ میں جھونکنے پر کمر بستہ ہے۔ یہ اس کی بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ الاؤ مکمل طور پر روشن ہو چکا ہے۔ اس کے شعلے اتنی بلندی تک پہنچ رہے ہیں کہ سب سے اونچی پرواز والا پرندہ بھی اگر اس الاؤ کے اوپر سے گزرنا چاہے تو نہ گزر سکے، جل کر راکھ ہو جائے۔ اتنی بڑی آگ دنیا میں کبھی نہیں جلائی گئی۔ لوگوں میں ہلچل سی مچ اٹھی ہے۔ سب منجنیق کی پچھلی جانب دیکھنے لگے ہیں۔ وہ دیکھیے، دور سے ایک شخص کو پابند سلاسل گھسیٹتے ہوئے لایا جا رہا ہے۔ آخر کون ہے یہ اپنے دور کا وہ عظیم انسان ہے جسے کچھ ہی لمحوں بعد اس کے رب کی طرف سے خلیل اللہ کا لقب ملنے والا ہے، اور جسے اس دور کے لاکھوں مشرکین اور اللہ کے دشمن اپنی منحوس آنکھوں سے آگ میں جلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر ان ملعونوں کو کیا معلوم کہ ہر چیز پر حکم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کا چلتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے گوفے پر بٹھایا جا چکا ہے اور منجنیقی دستہ حکم کا منتظر تیار کھڑا ہے۔ دنیا پر انس و جن کو چھوڑ کر تمام مخلوقات اور آسمانوں پر تمام فرشتے چیخ اٹھے ہیں، اپنے رب ذوالجلال سے مؤدبانہ التجا کرتے ہیں، اے رب کریم، کیا ابراہیم کو آج تیری خاطر جلا دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں اسے خوب جانتا ہوں، اگر وہ تمہیں بلائے تو اس کی مدد کر دینا، اور اگر وہ میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے تو میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاص دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام بھاگ کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے ابراہیم، کوئی ضرورت ہو تو بتائیے۔ آپ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ دشمنوں کے دل دہل رہے ہیں، مگر اللہ کا خلیل پرسکون اور حشاش بشاش کوفے میں بیٹھا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے اور فرماتے ہیں، اے باری تعالیٰ، ادھر آسمان پر تو اکیلا اور ادھر زمین پر میں اکیلا،
پوری زمین پر اس وقت میرے سوا کوئی نہیں جو تیری عبادت کرتا ہو۔ پھر نمرود کا ہاتھ بلند ہوا اور متعین دستہ منجنیق کی طرف لپکا۔ ادھر منجنیق چلی اور ادھر سے خلیل اللہ کا نعرہ بلند ہوا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے سیدھے الاؤ میں جا گرتے ہیں۔ مگر یہ کیا، آگ نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ یہاں تو ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے کسی آرام دہ جگہ پر آ گئے ہوں۔ آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، اور یہ سب کچھ کیوں نہ ہوتا، کیونکہ اوپر سے حکم جو آیا تھا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، سو وہ ہو گئی۔ مگر اس بات کا علم اللہ رب العزت کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور یا پھر فرشتوں کو تھا۔ باقی تمام مخلوقات یہی سمجھ رہی تھیں کہ اللہ کے خلیل جل گئے، اس لیے تو تمام جانور اپنے اپنے منہ میں پانی لیے آگ بجھانے کو کود پڑے، سوائے ایک جانور گرگٹ کے۔ وہ ملعون پھونکے مار رہا تھا کہ آگ اور بھڑکے، اسی لیے تو اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے 40 دن تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ پھر آپ علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رہے۔ جس وقت آپ علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ امام دحاق کا بیان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ الاؤ میں رہے۔ وہ آپ علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ پونجتے تھے، بس اتنی سی آپ کو تکلیف پہنچی۔ محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے سائے کے فرشتے کو ایک آدمی کی صورت میں آپ کے پاس بھیج دیا تاکہ آپ کا دل لگا رہے۔ کافی دنوں کے بعد جب آگ سرد پڑ چکی اور تمام لکڑیاں جل چکی تھیں تو نمرود نے الاؤ کے گرد ایک چکر لگایا تاکہ خلیل اللہ کی راکھ دیکھ کر اس کے سینے کی آگ ٹھنڈی ہو، مگر غور سے دیکھنے پر یوں لگا جیسے ابراہیم زندہ اور صحیح سلامت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں ایک اور آدمی بھی نظر آیا۔ فوراً اس نے حکم دیا کہ الاؤ سے کچھ فاصلے پر ایک مینار تعمیر کیا جائے تاکہ وہ اس پر چڑھ کر تصدیق کر لے۔ چنانچہ چند دنوں میں ہی 80 ہاتھ اونچا ایک مینار کھڑا کر دیا گیا، اور اوپر چڑھ کر دیکھا تو شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے زور سے آواز دی، ابراہیم کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں سن رہا ہوں۔ نمرود نے حیرانی سے چیختے ہوئے پوچھا، کیا تم باہر آ سکتے ہو؟ اللہ کے خلیل نے انتہائی تسلی سے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ہاں آ سکتا ہوں۔ نمرود کہنے لگا، کیا خدشہ نہیں کہ تم اٹھو تو آگ تمہیں تکلیف پہنچائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ہرگز نہیں۔ نمرود کہنے لگا، تو آپ اٹھیں اور باہر آئیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور آرام سے چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ نمرود آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اللہ رب العزت کی عظمت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کہنے لگا، ابراہیم تمہارا رب بہترین الہ ہے، وہ بڑی قدرت اور عزت والا ہے۔ جو میں نے کرنا چاہا اس کے اور تمہارے درمیان حائل ہو گیا۔ میں تمہارے رب کی عظمت کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ قبول کر لے گا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور اپنا دین چھوڑ کر میرا دین اپنا لو۔ نمرود نے کہا، یہ تو ناممکن ہے، اس سے میری حکومت جاتی رہے گی۔ وہ پھر ہٹ دھرمی پر اتر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے باہر نکل آنے کی خبر پورے شہر میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ آپ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے پورا شہر امٹ آیا۔ آزر بھی پہنچ گیا۔ آپ کو نمرود کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ خجالت سے اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ادھر آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام بھی پہنچ چکا تھا۔ اس نے موقع محل مناسب جانا اور اپنے چھپے ہوئے ایمان کا بھرے مجمع میں اعلان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی لمحہ بھی دعوت اللہ سے غافل نہیں رہتے تھے۔ جب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے دشمنوں کی تدبیر ناکام کر دی ہے اور نمرود زچ ہو چکا ہے، موقع بھی مناسب ہے، تو کہنے لگے، لوگو تم نے اللہ کے سوا جن دیوتاؤں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہونا ہے کہ تم سب ایک دوسرے کا انکار بھی کرو گے اور آپس میں لعنت بھی بھیجو گے۔ آخرکار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آواز سن کر چند اور لوگ بھی ایمان لے آئے، مگر نمرود نے جب دیکھا کہ حالات پلٹا کھانے لگے ہیں تو اس نے لوگوں کو منتشر کروا دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیے شاہی محل میں چلا گیا۔ وہاں علیحدگی میں بٹھا کر آپ سے مناظرہ کرنے لگا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے کہا، ابراہیم میں نے 4000 گائیں ذبح کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ اس نے بعد میں یہ کام کر بھی دکھایا، نہ جانے اس سے اس کا کیا مقصد تھا۔ اس نے یہ سوال چبھتے ہوئے لہجے میں کیا، مجھے بتائیے کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، نمرود دنیا میں انسان سمیت تمام چیزیں ایک بار جنم لیتی ہیں
اور پھر وجود سے عدم میں چلی جاتی ہیں۔ یہ کلیہ و قاعدہ میرے اور تمہارے سمیت سب چیزوں پر لاگو ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کوئی فاعل مختار ہستی موجود ہے جس کے تصرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جہان میں وجود و فنا کا یہ سلسلہ از خود قائم نہیں ہو سکتا۔ میرا وہی رب ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود نے دلیل کو سمجھ لینے کے باوجود ضد سے کام لیا، کہنے لگا میں بھی زندہ کر سکتا اور مار سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے قیدی منگوائے جن میں سے ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا چند دن بعد رہائی پانے والا تھا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ رہا ہونے والے کو قتل کر دو۔ لمحوں بعد اس بے گناہ کا لاشا تڑپنے لگا، جبکہ اس سزائے موت والے کو اس نے رہا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی خباثت و ضلالت سے سمجھ گئے کہ حکومت کے نشے نے اس ملعون کی عقل معوف کر رکھی ہے، اسے کسی اور دلیل سے نیچا دکھانا چاہیے کہ شاید راہ راست پر آ جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو بھی خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ ایسے زبردست مطالبے سے کافر بغلیں جھانکنے لگا اور ہکا بکا رہ گیا، اسے کوئی جواب نہ بن پڑا اور خاموش رہا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے۔ نمرود کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بٹھا دی کہ اب تم ابراہیم علیہ السلام پر غالب نہیں آ سکتے، اس لیے اس نے آپ سے اعراض برتنا شروع کر دیا، مگر وہ بدبخت ایمان نہ لایا۔ آگ والے معجزے کی خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی، ہر محفل میں اس پر تبصرے ہوتے، مگر جبابرہ کے ظلم و ستم اور شرک و خرافات کے کڑے پہرے نے جس قوم کی عقلوں پر تالہ بندی کر رکھی ہو، وہ قوم کسی سیدھی راہ کو اپنا نہیں سکتی۔ ان کی سوچیں ہمیشہ الٹی ہوتی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا بڑا معجزہ اور کھلی دلیل دیکھ کر بادشاہ سمیت پوری قوم راہ راست پر آ جاتی، لیکن اس واقعے کی غلط سلط تعویلیں اور توجیہیں کر کے وہ شرک و کفر کے اتھاہ سمندر میں مزید غرق ہوتے چلے گئے۔ کسی گروہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے وہ بچ گئے، اور کسی نے دیوتاؤں کا مقابلہ سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دیوتا چونکہ باقی دیوتاؤں سے زیادہ طاقتور تھا، اس لیے اس نے آپ کو زندہ بچا لیا، اور اس گمراہی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اس دور کے پروہتوں اور پجاریوں کا تھا۔ اسی لیے نمرود کی خاموشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت شاقہ کے باوجود بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر انہیں بھی تنگ کیا جانے لگا۔ سوشل بائیکاٹ اور انفرادی زیادتیوں کے ساتھ ساتھ پوری قوم نے ان صالح افراد کے ساتھ ہر طرح کا برا سلوک کیا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور ابراہیم علیہ السلام کے فیصلے سے انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہمیں تم سے اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے اور ان سے بالکل الگ ہیں، ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے، اور جب تک تم اللہ کے ایک ہونے پر ایمان نہیں لاتے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر اپنے رب سے مدد کے طلبگار بھی ہوئے۔ اے ہمارے مالک، ہم تجھی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کفار کے لیے تر لقمہ نہ بنا دینا، اور اے ہمارے مالک ہمیں بخش دے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ نمرود سے حیات و ممات والے مناظرے سے چند ایام بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حیات بعد الموت کے مشاہدے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے آنکھ سے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ آپ علیہ السلام عرض کرنے لگے کیوں نہیں؟ پختہ یقین ہے، مگر میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا لو، اور سب کے گوشت کو ملا کر ان کے 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، اور پھر ان کو جیسا ان کی زندگی میں پکارا کرتے تھے اپنی طرف بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور ایک مرغابی، ایک مور، ایک کبوتر اور ایک مرغ لیے، انہیں اپنی آواز کے ساتھ مانوس کیا، جس پرندے کو جیسے آواز دیتے وہ دوڑتا ہوا آتا۔ جب خوب مانوس ہو گئے تو ان کے ساتھ ویسے ہی کیا جیسا کہ حکم دیا گیا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مرغ کو آواز دینے سے 4 پہاڑوں پر پڑے گوشت میں سے اس کا اپنا حصہ اڑ کر چلا آ رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کو جڑ جڑا کر مکمل مرغ بن گیا ہے۔ پھر وہ مرغ اذانیں بھی دینے لگا۔ اسی طرح مور، مرغابی اور کبوتر کو بلانے پر ہوا۔ تب آپ علیہ السلام کا یقین عین الیقین میں بدل کر ایمان باللہ مزید پختہ ہو گیا۔ جب کسی ملک، شہر اور بستی کے سالے لوگ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ یہاں کے باشندے اب اصلاح کے قابل نہیں رہے اور وہاں سے ہجرت کا ارادہ کر لیں، تو سمجھ لیجئے کہ اس قوم کی کم بختی آیا ہی جاتی ہے۔
آزر کی دشمنی اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود سے کچھ کم نہیں تھی، مگر بیٹے کے دل میں باپ کے لیے فطری محبت اور آخرت کے عذاب کا خوف اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنے پر مجبور کرتے رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی آزر کے حق میں صریحاً کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے باپ سے کہا، بابا جان، آثار دکھائی دیتے ہیں کہ اہل بابل پر کچھ ہونے والا ہے، ہمیں جلد یہاں سے نکلنا ہے، لہٰذا کوچ کی تیاری کریں۔ اسی طرح اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی خفیہ طور پر تیار رہنے کا حکم دیا۔ پھر جوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، رات کے اندھیرے میں چپکے سے بابل کو چھوڑا اور آپ نے حران کی راہ لی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جانے والوں میں آپ کا باپ تارخ، بھائی ناحور، اس کی بیوی ملکہ، اپنی بیوی سارہ، آپ کا بھتیجا لوط اور دوسرے مسلمان ساتھی تھے۔ ادھر ہجرت کی رات چھٹی اور ادھر صبح طلوع ہوئی تو حجت پوری کرنے کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمرود کے پاس آیا اور اسے 3 بار اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر اس نے تینوں دفعہ انکار کر دیا۔ تب اس نے کہا کہ پھر اپنی فوجوں کو میدان میں اتارو، میں اپنی فوج لے کر آتا ہوں۔ دن چڑھے تک نمرود اپنی تمام اساکر کھلے میدان میں لے آیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھیوں جتنا موٹا موٹا مچھر اتنی کثرت میں بھیج دیا کہ جیسے گہرے بادل ہوں، اس سے سورج چھپ گیا۔ مچھروں نے آتے ہی نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا۔ فوج نے بہتیرے تیر تلوار چلائے مگر بے سود رہے۔ ادھر ادھر تتر بتر ہونے کی کوشش کی تو بھی بیکار، جہاں جاتے مچھروں کی ٹولیاں پیچھے ہوتیں۔ غروب آفتاب تک نمرود کو چھوڑ کر ساری فوج کو جو لاکھوں میں تھی کھا گئے۔ انسانوں کی صرف ہڈیاں ہی بچیں، کیا گلیاں بازار گھر اور کیا کھیت کھلیان، سب انسانی ڈھانچوں سے اٹے پڑے تھے۔ جدھر نظر پڑتی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھیں۔ اللہ کے حکم سے ایک مچھر ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور تنگ کرنے لگا۔ اس نے ناک کو بہت جھاڑا مگر بے سود، پھر اپنے سر کو تھپڑ اور گھونسے مارنے لگا کہ جس سے کچھ سکون ملتا، مگر جب لاکھوں یتن کر دیکھے اور مچھر باہر نہ آیا تو مستقل علاج کے طور پر ایک غلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ اشارہ ملتے ہی وہ اس کے سر پر جوتے لگانا شروع کر دیتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 300 سال تک قائم رہا۔ اس دوران قوم نمرود پر کئی طرح کے عذاب آئے اور انہیں اپنے جرائم کی سزا خوب دی جاتی رہی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا سخت عذاب دینے کے لیے نمرود کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں نے یعنی نمرود اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔